والی چوتھی چیز، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، رات بھر آپ نے جلسہ سنا، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور آپ آرام سے سوئے پڑے ہیں، آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھو میرے بھائی، نماز کا چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو سارا عمل صحیح ہے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ جب ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سوچو ان کا کیا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، شوہر کا انجام کیا ہوگا؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، جائیے انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح ختم کر دیا جائے گا، نکاح ختم کر دیا جائے گا اور اس مسلمان عورت کو اس بے نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری مانتا ہے، اگر لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر تو نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں گنہگار تو ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے تم کیا نبی کے لیے جان دو گے؟ تم کیا نبی سے محبت کرو گے؟ تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے۔ میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہہ کر گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے کبھی مت چھوڑنا۔ تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور آگے بڑھیے، 11 چیزیں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، ابھی 4 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 5 ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی 5ویں چیز، حقوق العباد میں کوتاہی۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اس کے ان تمام حقداروں کو دے دی جائیں گی جن کا اس نے حق مارا تھا۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ کسی کا حق مت مارنا، کسی کا حق مت مارنا۔ دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے آپ کیس جیت جائیں، وکیل کو خرید لیں، جج کو خرید لیں، پولیس والوں کو خرید لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بے ایمانی کر لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو،
اللہ کی عدالت میں کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا، اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی، اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان عنده مظلمۃ لاخی، اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اسے چھٹکارا پالو، ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی، آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیاں اور تمہارے گناہ ہوں گے۔ اگر تم نے دنیا والوں کا حق مارا ہوگا، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہوشیار ہے۔ آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد کا حق مار رہے ہیں، کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو، کتنے بھائی اپنی بہنوں کو جائیداد میں وراثت میں محروم کر دیتے ہیں، ساری جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی وارث نہ ہو جائے۔ کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کا حصہ اور حق کھا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائے گی اور آپ کے ذمے اس انسان کے گناہ ڈال دیں گے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6، شراب پینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر لا تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کر لے، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ آج مسلمان بڑے شوق سے شراب پی رہا ہے۔ شراب کے اڈوں پہ چلے جاؤ، آپ کو مسلمان زیادہ نظر آ جائے گے۔ میرے بھائیوں، شراب سے بچو، نشے سے بچو۔ یہ نشہ آپ کی نمازوں کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے بہت گھاتک ہے۔ شرابی کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے، جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دے، بہن کے ساتھ کیا کر دے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث، شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، اس لیے شراب سے۔ تو یہ 6ٹھی چیز ہے کہ ہم شراب سے۔ 7ویں چیز، ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والی 7ویں چیز، بیوی کا شوہر کا حق ادا نہ کرنا۔ شادی ہو گئی، اب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میں حدیث آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ان کی نماز نہیں جاتی ہے، ان کی نماز نیچے ہی رہ جاتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی ہے۔ 3 ایسے بد نصیب لوگ ہیں۔ نمبر 1، رجل عمل قوم وهم له کارہون، ایک وہ انسان جو نماز پڑھا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے، لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، لیکن وہ زبردستی 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبردستی لوگوں کا امام بن جائے، قیامت کے دن اس کی نماز اللہ کے قبول نہیں۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس سے کہا نہیں گیا تھا، کسی اور سے کہا گیا تھا، یہ زبردستی آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھا رہا ہے۔ جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھانے والا، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔ اور نمبر 3، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا، اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو بستر پر بلا رہا ہے، جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے، فَأَبَتْ، اور وہ انکار کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے. اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے، نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے، حج کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کے وہ جنتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا کرے. اسی لیے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازواج زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، میں خوش رکھتی ہوں اس کو. آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، انما ہوا جنتک و نارک، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے. تم اسے خوش رکھو گی، اس کی خدمت کرو گی، اس کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور شوہر کا حق ادا نہیں کرو گی، شوہر کو ناراض کرو گی، شوہر کی فرما برداری نہیں کرو گی تو وہی شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا. آج بہت ساری عورتیں جلسے میں جاتی ہیں، تقریر سنتی ہیں رات دن، مگر شوہر سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی، شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، آپ کی نماز، آپ کی دینداری بیکار ہے اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش نہیں ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہے اور اس کا حق ادا کرتی ہے. اور آگے بڑھیے. نمبر 7، ساتویں چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، عورت کا خوشبو لگا کر کے گھر کے باہر نکلنا. اللہ کے نبی فرماتے لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تتطیب لہذا المسجد، جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر پنڈال کے اندر آپ میری باتوں کو سن رہی ہیں تو آپ بھی غور سے سننا. جو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. حتیٰ ترجیہ فتغتسل غسلها للجنابہ، جب تک کہ وہ گھر جا کر کے غسل نہ کر لے. کون سا غسل؟ جو غسل جنابت ہوتا ہے. جب عورت ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک ہونے کے بعد جو وہ غسل کرتی ہے، سر سے پیر تک نہاتی ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی خوشبو لگانے والی عورت، تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جب نماز کے لیے آنے والی عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تو جلسے کے لیے آنے والی عورت خوشبو کیسے لگا؟ عقیقہ اور شادی کی دعوت میں جانے والی عورت دنیا بھر کے پرفیوم اور خوشبو لگا کر کیوں جا رہی ہے؟ اگر نماز کے لیے آنا حرام ہے میرے بھائیوں تو جلسے میں بھی خوشبو لگا کر کے آنا حرام ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ کہیں پر جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، لاکھوں کا خرچ ہوا تھا، مگر جلسے میں مانوس چھلونا آدمی نہیں تھے. میں نے پوچھا کیوں نہیں تھے؟ بولے عورتیں نہیں آئی تھی، عورتوں کا انتظام نہیں تھا تو مرد حضرات نہیں آئے. پتہ یہ لگا کہ جلسے میں مردوں کی اور نوجوانوں کی بڑی تعداد اس لیے آ رہی ہے کیونکہ عورتوں کا جمگٹ ہوتا ہے. جوان لڑکیاں ہیں، خوبصورت کپڑے پہن کر کے، سج کر کے، سور کر کے، جویلری وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ کر کے آ رہی ہیں، اور دکانیں لگی ہیں، سڑکوں پر نوجوان لڑکے بھی ٹہل رہے ہیں، لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہیں. میرے بھائیوں، یہ منظر بڑا نامناسب ہے، یہ چیز بڑی نامناسب ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو عورت نماز کے لیے آ رہی ہے خوشبو لگا کر، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو جو عورت جلسے میں آتی ہے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا سمپل ڈریس میں آؤ، سادہ کپڑے میں آؤ، خوشبو کے بغیر آؤ اور پردے کے اندر آؤ اور تقریر سن کر کے واپس اپنی گھر چلی جاؤ. جلسوں کو تماشا مت بناؤ میرے بھائیوں. جلسوں، آج کتنے جلسے ہیں مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی پکڑے گئے، آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی رنگ رلیاں کرتے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے پکڑے گئے. مجھے یہ خبریں سن کر کے اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ جلسہ ہے میرے بھائی، یہ دین کا پروگرام ہے، اور آج آپ کے سیمانچل میں ان جلسوں کی کیا شکل بنا دی گئی.
ہوگی. ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جلسوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اگر جلسے میں لاتے ہیں تو سختی کر کے لائیں کہ دیکھو جلسے میں جانا ہے مگر سمپل طریقے سے جانا ہے. اپنی جوان لڑکیوں کو آپ تاکید کر دیں دیکھو ہمیں سادہ طریقے سے جانا ہے, سج کر کے سمر کر کے میک اپ کر کے خوشبو لگا کر کے نہیں جانا ہے. جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا حرام ہے تو جلسے میں بھی سج سمر کر کے آنا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھیں تو خوشبو لگا کر جو عورت آتی ہے اس کا معاملہ بھی آپ نے سن لیا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان اکیلے میں تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ گناہ کا کام کرے, وہ ناجائز کام کرے, وہ حرام کام کرے. اکیلے اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا. اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے, میں جانتا ہوں آج 3 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل اور اسمارٹ فون ہے. موبائل چلانے والا اس حدیث کو غور سے سنیں. موبائل چلانے والی ہماری نوجوان بہنیں, ہماری قوم کی لڑکیاں بھی اس حدیث کو غور سے سنیں, ہمارے نوجوان بھائی بھی سنیں. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے, پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کوئی گنتی نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سے بدنصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا او لوگوں وہ تمہارے بھائی ہوں گے, وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے, بس ایک بات کی کمی ہوگی, وہ نماز بھی پڑھیں گے, وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, بس ایک بات کی کمی ہوگی, بس ایک بات کی کمی ہوگی, جب وہ اکیلے میں ہوں گے, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, وہ اپنے ماں باپ کو حرام کام کریں گے, وہ ناجائز کام کریں گے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے. وہ پبلک کے سامنے تو نہیں کریں گے, وہ ماں باپ کے سامنے تو نہیں کریں گے, لیکن جب بند کمرہ ہوگا, بیڈ روم میں اکیلے سو رہے ہیں اور ہاتھ میں موبائل کی اسکرین ہے, اب موبائل کے اوپر وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں, موبائل جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, ان کی تنہائی گناہوں سے بھری. کتنے علماء ہیں, کتنے قرآن کے حافظ ہیں, کتنے حاجی ہیں, کتنے 70 سال کے بوڑھے ہیں جو آج موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج موبائل نے ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیا, ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا. اور ایک بات کان کھول کر کے سنو, ہو سکتا ہے ہم موبائل سے سارا ڈاٹا کلیئر کر دیں, ہو سکتا ہے ہمارے یہ چینل والے, ہمیں ایک بھائی نے بتایا کہ آپ نے تھوڑی سی سختی کی ہے تو کچھ چینل والوں نے اپنے چینل کا نام بدل دیا ہے تاکہ آپ پکڑ نہ سکیں. گندے تھمبنیل تو نہیں ہٹے, نام بدل دیا گیا. آج ہو سکتا ہے یہ 420 کر کے ہم دنیا والوں کی نظروں میں سرخرو. ہو سکتا ہے ہم اپنے کروم کے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں, ہو سکتا ہے ہم واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں, ہو سکتا ہے ہم فیس بک کے میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں, مگر کرامن کاتبین اللہ کے فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بھائی, اس ریکارڈنگ کو آپ کہاں سے ہٹائیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, ہمارے کرامن کاتبین, ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. فرشتوں کا لکھا کیسے مٹاؤ گے میرے بھائی, فرشتے تو ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. اس لیے خبردار ہو جاؤ اور اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لو.
تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جائے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا. رشتہ دار سے رشتہ کاٹنے والے کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم, رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. بھائی بھائی سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے, چاچا بھتیجے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے, بھائی بہن سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے, باپ بیٹے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے. کان کھول کر کے سن لو میرے بھائی, رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اگر آپ نے کسی سے رشتہ کاٹا ہے تو جاؤ صلح کر لو, صفائی کر لو, معافی مانگ لو. اس سے پہلے کہ معافی مانگنے کا ٹائم ختم ہو جائے میرے بھائیوں, جا کر کے معافی مانگو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن, ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو, ہر سوموار اور ہر برہسپتی وار, گرووار, ہفتے کے 2 دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے سوموار کے دن, جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ہر اس انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے, ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. جو شرک نہ کرتا ہو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے, سوائے 2 لوگوں, سوائے 2 لوگوں کے. اگر آپ کے گاؤں میں ایسے کوئی 2 لوگ ہوں تو سن لے, وہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہے. کون؟ جن کے درمیان آپس میں کینہ کپٹ, جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہو, کینہ ہو, ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے. نہ سوموار کے دن ہوتی ہے, نہ جمعرات کے دن ہوتی ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا, انظروا ھذین حتی یصطلحا, اے میرے فرشتوں ان کے اوپر نظر رکھو. اگر یہ صلح کر لیں, اگر یہ میل ملاپ کر لیں, تب تو ان کو جنت میں ڈالنا ہے, تب تو ان کی بخشش کرنا ہے. اور اگر یہ آپس میں جھگڑا رکھیں گے, اگر آپس میں یہ لڑتے رہیں گے, تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, آپس میں کینوں کو ختم کر دو, دشمنیوں کو ختم کر دو. ضروری نہیں ہے کہ جب آپ صحیح ہو تبھی ختم کر دو, جب آپ غلط ہو تبھی ختم کر دیں. نہیں, آپ صحیح ہیں, سامنے والا غلط ہے, آپ کو پتا ہے وہ غلط ہے, مگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر آپ کیس کو ختم کر دیں, جھگڑے کو ختم کر دیں اور معاملے کو ختم کر دیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک مکان کی اس انسان کے لیے جو حق پر رہنے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے. تو میرے بھائیوں, یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر ہم ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں سیف رہے گی, اور اگر ہم ان گناہوں سے نہیں بچے تو ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں گی, ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یہ چند سوالات آئے ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی گناہ بار بار کر رہے ہیں, گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ گناہ ہو جاتے ہیں, اس کا سولوشن کیا, اس کا طریقہ کیا؟ دیکھیے, گناہ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں, بہت غور سے سنیے گا, اگر گناہ کے بعد یہ احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر گناہ کے بعد انسان کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب کہ انسان ابھی صحیح راستے پر ہے, ابھی ٹریک پر ہے, ابھی واپس آ سکتا ہے. تو جب بھی آپ کو یہ احساس ہو, آپ توبہ کرو. اب جب آپ توبہ کریں گے تو توبہ کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی کو موڑ لینا, گاڑی کو یو ٹرن لے لینا, یہی توبہ ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ غلط راستے پہ جا رہے تھے, اب آپ سیدھے راستے پہ چلے آئے, واپس چلے, اپنے راستے پہ واپس چلے. تو توبہ کے اندر 3 شرطیں. پہلی شرط, انسان کو اپنے غلط کام پر شرم آئے, شرمندگی ہو. دوسری شرط, اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. اور تیسری شرط, آئندہ اس گناہ کو پکا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. آپ کمٹمنٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے. جب آپ توبہ کیجئے نا تو کمٹمنٹ کیجئے,
ایسے ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ ماسٹربیشن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان لڑکے اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ اور ڈاکٹروں کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شادی شدہ زندگی کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ جو لڑکے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے جب شادی ہوتی ہے ان کی شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان ہمارا بھائی اس گندگی میں پڑا ہوا ہے، میں بڑے درد کے ساتھ اس سے کہتا ہوں، تم رات میں اٹھو اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعا کرو کہ اے اللہ یہ گندی عادت تو مجھے چھوڑا دے۔ اور اگر یہ گندی عادت آپ کو موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں عشاء کے بعد موبائل نہیں چلاؤں گا، آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا۔ جب تک آپ ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے، آپ برائی پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ شیطان ہماری خون کی رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ممبر جو ہے وہ پتھر کا ہونا چاہیے یا لکڑی کا؟ جیسے بہت ساری مسجدوں میں پتھر کا ممبر ہے، جیسے جامعہ سلفیہ اور جامعہ امام ابن تیمیہ میں، تو ممبر جو ہے وہ وہاں پہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جب آپ خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کے تنے پر دیتے تھے، اور بعد میں ایک عورت نے اللہ کے نبی سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لکڑی کے تنے کے بجائے ممبر کو خطبہ دیں، اور اس نے اس کا لڑکا جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر تھا، اپنے بیٹے سے کہہ کر کے اس نے خوبصورت لکڑی کا ممبر بنوایا۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں لکڑی کا ممبر تھا، مگر اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی کہ لکڑی ہی کا ہو۔ بعد میں پتھر کا اور اسی طریقے سے اینٹ اور گارے کا بھی ممبر حرم میں، مسجد نبی میں اور مکے میں استعمال ہوا، اور آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لکڑی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پکا پتھر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کو جہاں جیسی سہولت ہو وہ کر سکتا ہے۔ لکڑی والے ممبر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے سنبھالنا پڑتا ہے، اس کو رکھنا پڑتا ہے، اور ایک بار اگر اس کو باقاعدہ پکا بنوا دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہے، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ تشہد کی انگلی سے کب کب اشارہ کرنا چاہیے؟ آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تشہد میں جب جب دعا آئے تب تب اشارہ کرنا۔ بالکل صحیح آپ نے سنا ہے، میں نے ویڈیو میں یہ بات کہی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشہد میں اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اب اشارہ جو ہے، اشارہ کا مطلب انگلی اٹھانا۔ اب انگلی آپ کو جو اٹھانا ہے تو یہ اٹھانے کا سلسلہ التحیات سے لے کر کے سلام پھیرنے تک رہے گا، یہ پورے تشہد میں رہے گا۔ اور حدیث میں دوسرا لفظ آتا ہے یحرکھا، اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ کب حرکت دیتے تھے؟ یدعو بہا، جب آپ دعا کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ دعا ہے، آپ نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں، دعا ہے۔ اب یہاں پہ آپ حرکت دیکھیں والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب یہ بھی دعا ہے، یہاں پہ آپ ہلکی ہلکی حرکت دیکھیں۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا نہیں ہے، اس پر آپ انگلی کو ایسے فکس رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب یہ دعا ہے، پورا درود شریف دعا ہے۔ آپ پورے درود شریف کے دوران ہلکی ہلکی حرکت دیں گے۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر الذنوب لا یغفر الذنوب الا انت، اب یہ پوری دعا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، یہ پوری دعا ہے، اس دعا کے دوران آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اب یہ پوری دعا ہے۔ تو جہاں دعا ہے وہاں آپ انگلی کو حرکت دیں گے۔ حدیث کی روشنی میں یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے۔ لیکن یہ کوئی
पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अब कोई आम आदमी है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हरकत देता रहे, और जो समझदार है और उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दुआ है, यहाँ पे दुआ नहीं है, तो जहाँ पे दुआ है वहाँ पे हरकत दे। ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको लेकर के बहुत परेशान हो जाए। तो बहरहाल हमारा आज का जो मौजू था, गुनाहों, ऐसे गुनाह जो नेकियों को बर्बाद कर देते हैं, हमने ऐसे गुनाहों को देखा है, हमने उस पर पूरी तकरीर सुनी है। हम अल्लाह से दुआ करते रब्बुल आलमीन तो हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आज के इस प्रोग्राम में जिन भाइयों ने मेहनत की, कोशिश की, और जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इस इदारे से पढ़ने वाले बच्चों को दीन का हाफिज़ और आलिम बनाए, रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने मदरसे में दान दिया है और जो अभी दान देने वाले हैं, चंदा देने वाले हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत नसीब फरमाए। जाते जाते मेरी आप सबसे गुजारिश है, जलसा चंदे का है, जलसा ताउन के लिए है, आप जाते हुए भी जो भी आप दे सकते हो